بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ۔ نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلغ بن اخنوق، جنہیں حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، بن یرد بن مہلیل بن کینان بن یانش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی۔ اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح، بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبداً شکوراً کے لقب سے یاد کیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں، آپ نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر کی فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی چالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام سے شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ نوح میں، اور قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ تم ود، سواح، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کو نہ چھوڑنا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ ود، سواح، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان یہود و نصارہ میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدگان لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بحث۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں مجسموں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مابعوث کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے سورہ نوح میں، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدانوں میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف سے بھیجے جانے والوں میں پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدن شکورن شکر گزار بندہ رکھا ہے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھے اور نہ ہی آج کے بعد آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کو عبادت کرنے سے منع کیا۔ فرمان الہی ہے سورہ نوح میں، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقرر جب آتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم اس بات سمجھ لیتے۔ ایک اور جگہ سورہ ہود میں فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب سے مختلف شبہات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کے مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرہ کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ فرمان الہی ہے سورہ ہود میں،
ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجہ کے، کم سمجھ والے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ المومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا، یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقررہ تک انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے قوم کے شبہات کا ازالہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جاہلیت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے ہی خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں، اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ فرمان الہی ہے سورہ الاعراف میں، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ فرمان الہی ہے سورہ الشعراء میں، نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ اجرت نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ فرمان الہی ہے سورہ یونس میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب انہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو، میرا اللہ ہی بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے گا، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو
اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے دھمکی اور عذاب کا مطالبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہتے، اور قوم ان پر جو الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ فرمان الہی ہے سورہ الشعراء میں، قوم نے کہا اے نوح اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی مدد کر دی۔ فرمان الہی سورہ الشعراء میں نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ سورہ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت قرب عظیم سے بچا لیا۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی سورہ الانبیاء میں ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے، جو یہ کر رہے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں، اور ظالموں کے بارے ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار کرنے پر قوم کا مذاق اڑانا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے والی کشتی بنا رہے ہیں۔ ان قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ فرمان الہی سورہ ہود میں وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ طوفان کی آمد، مومن بندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی سورہ ہود میں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں مومنوں کو بھی سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور اس نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح علیہ السلام پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے کسی بابرکت جگہ پہ اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ پانی کی دغیانی میں کفار کی ہلاکت اور کشتی کا باحفاظت چلنا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا،
قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، تو غیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح اور سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے سورہ الحاقہ میں، بے شک جب پانی کے طوفان میں تو غیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں کفار نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹے سے مکالمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ اب بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے سورہ ہود میں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام، جن کا لقب کنعان تھا، کو پکارا۔ ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر پدری شفقت اور اللہ کی ناراضگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمان الہی ہے سورہ ہود میں، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کفار کی ہلاکت کے بعد طوفان کی تکمیل اور مومنین کو شکر الہی کا حکم۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس میں تمام کفار ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ حکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے، ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا، ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، سکالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قطبی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے سورۃ الصف میں، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام کی ہی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔